السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فإن الناس يفتنون في قبورهم، یہ ایسا فتنہ ہے کہ لوگ اپنی قبروں میں اس فتنے کے ذریعے آزمائے جائیں گے، ان کا امتحان لیا جائے گا۔ تو یہاں پر میں نے جو ملاحظہ آپ کے سامنے جس چیز کی طرف نشاندہی کی تھی وہ یہ تھی کہ الناس سے مراد یہاں پر یہ نہیں سمجھ جانا کہ تمام ہی لوگ، ہر قسم کے لوگ آزمائے جائیں گے، کیونکہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے 5 قسم کے لوگوں کو دلائل کے ساتھ الگ کیا اور کہا کہ یہ 5 قسم کے وہ افراد ہیں جن کا امتحان نہیں ہوگا، مطلب جن کو آزمایا نہیں جائے گا، جن سے سوال قبر میں بھی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ ہمیں ان میں سے بنائے یا رب کہ قبر میں بھی ہم قبر کے سوالات سے بچ جائیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، لیکن ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں قبر کے سوالات سے بھی ہمیں عموماً دعا کی جاتی ہے کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت عطا کر، یا یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ قبر کے سوالات آسان کر دے، بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ قبر کے سوالات سے بھی اللہ تعالی ہمیں بچا لے، کیونکہ انبیاء، صدیقین، شہداء یہ وہ لوگ ہیں جو جن سے قبر میں پوچھا نہیں جائے گا، جن سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ چلے ہم نبی تو نہیں بن سکتے، کیا ہم صدیقین میں شامل نہیں ہو سکتے؟ اگر صدیقین میں شامل نہیں ہو سکتے تو کیا ہم اللہ کے راہ میں شہید بھی نہیں ہو سکتے؟ اب یا وہ نہیں تو کیا ہم مرابط بھی نہیں بن سکتے؟ اگر ہم بچے نہیں ہو سکتے یا ہم بے وقوف اور کم عقل نہیں ہیں، تو یہ 3 کیٹیگری میں تو ہم آنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم اللہ سے یہ دعا کریں، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کریں کہ قبر کے سوالات سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما لے، ہمیں نجات دے دے، ہمیں بچا لے۔ تو قبر میں سوالات جو ہوں گے، مختلف احادیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سوالات کے سلسلے میں۔ یہاں پر ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ یقال للرجل، آدمی سے کہا جائے گا، کون ہوگا کہنے والا؟ یہاں پر فعل مبنی للمجہول ہے، مطلب فاعل کا تذکرہ نہیں ہے کہ کون کہے گا آدمی سے، میت سے کون کہے گا من ربک وما دینک ومن نبیک، یہ کون کہے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ فرشتے کہیں گے، کیونکہ اس سلسلے میں بہت ساری حدیث ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قبر المیت او قال احدكم اتاه ملكان اسودان ازرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقوله عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ سوال کرنے والے کون ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو اس کے پاس 2 فرشتے آئیں گے جو کالے نیلے ہوں گے، اور یقال لأحدہما، ان کو کیا کہا جائے گا، مطلب کیا ان کا نام ہے؟ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ منکر اور نکیر اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ وہ 2 فرشتے، ایک کا نام، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ تو وہ دونوں کہیں گے ما كنت تقول في هذا الرجل۔ پہلے سوالات پر میں بعد میں آؤں گا، ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ فيقال للرجل، آدمی سے کہا جائے گا، تو کہنے والے کون ہیں؟ کہنے والے وہ فرشتے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر حدیث کی روشنی میں، تو منکر اور نکیر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے بہت سارے جوابات علماء نے دیے ہیں۔ جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ منکر اور نکیر ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں کے دونوں غیر معروف ہوتے ہیں میت کے لیے۔ میت کے لیے غیر معروف کو بھی منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں کے دونوں غیر معروف ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ میت ان کو نہیں جانتا ہے۔ عربی میں اجنبی کو، غیر معروف کو منکر کہا جاتا ہے، جیسا کہ
سورۃ الذاریات میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فرشتوں کو جو کہ مہمان بن کر آئے تھے، کہا کہ قوم منکرون، تم انجانے لوگ ہو، تم انجانے لوگ ہو، مطلب منکر ہو مطلب انجانے ہو، نہیں پہچانتے ہیں ہم تمہیں۔ تو عربی زبان میں منکر انجانی چیز کو بھی کہا جاتا ہے، منکر انجانے شخص کو کہا جاتا ہے جس کو ہم نہیں جانتے۔ تو منکر اور نکیر اس لیے ان فرشتوں کو کہا گیا کیونکہ میں یہ تمہیں نہیں جانتا۔ بعض نے کہا کہ یہ وہ فرشتے ہیں، ایک تو کہا نہیں جاننے والا، انجانے فرشتے ہیں مطلب نئے فرشتے ہوں گے جو سوال کے لیے آئیں گے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ تو وہی ہوں گے جو ہمارے آس پاس، مطلب جن کے متعلق نے کہا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جو ہمارے دائیں بائیں ہیں وہی فرشتے ہیں جو ہمارے نام اعمال کو لکھتے ہیں۔ تو قبر میں یہی دو فرشتے سوال کریں گے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ دوسرے فرشتے ہیں۔ بھائی اللہ عز و جل کے پاس فرشتوں کی تعداد مطلب بے انتہا، بہت بڑی تعداد ہے، انگنت تعداد، انگنت و لا تعداد فرشتے ہیں اللہ عز و جل کے پاس۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، اتنے زیادہ اللہ کے فوج ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تئط ما موضع شبر الا وفيه ملك قائم لله او راكع او ساجد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کراہ رہا ہے، اور آسمان آواز کر رہا ہے، اور ضروری ہے کہ وہ آواز کرے، کراہے، کیونکہ اتنے زیادہ فرشتے وہاں پر ہیں۔ کہا کہ قدم ایک بالش جگہ بھی وہاں پر ایسی نہیں ہے جس میں ایک فرشتہ نہ ہو، اور وہ فرشتہ اللہ کے لیے حالت قیام میں ہے، یا حالت رکوع میں ہے، یا حالت سجدہ میں ہے۔ تو سبحان اللہ، آسمان اللہ نے اتنا وسیع بنایا، اس کے باوجود فرشتوں کی یہ تعداد کہ کوئی ایک بالش جگہ وہاں پر نہیں ہے خالی جس میں کوئی فرشتہ نہ ہو جو اللہ کے لیے حالت قیام، حالت رکوع، حالت سجدے میں نہ ہو۔ تو اتنی بڑی تعداد ہے جو فرشتوں کی، تو پھر وہی فرشتے نہیں ہو سکتا، یہ دوسرے فرشتے ہیں جو قبر میں سوالات کے لیے جن کو مکلف کیا گیا ہے۔ بہرحال فرشتے آ کر قبر میں سوال کریں گے۔ بہت سارے حدیث ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے فتنے کا اور سوالات کا تذکرہ کیا ہے۔ سوالات مختلف انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے سنن ترمذی کی سنائی، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس میں ہے کہ ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یہ سوال ہوگا اس آدمی کے بارے میں۔ کیوں؟ دوسرے کسی روایت میں ہے کہ من نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ جیسے ایک حدیث میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ شَدِيدَ الْإِنْتِهَارِ فَيَنْتَهِرَانِهِ وَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَنْ نَبِيُّكَ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي وقال في العبد الكافر أو الفاجر، ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها لا أدري، فيقولان له ما دينك فيقول ها لا أدري، فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فلا يهتدي لاسمه فيقال محمد، فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقول ذاك، قال فيقولان لا دريت ولا تلوت، فينادي مناد أن كذب عبدي۔ کبھی طویل حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو فرشتے آئیں گے، بڑے ہی سخت قسم کے فرشتے ہوں گے،
دونوں کو دونوں بٹھائیں گے اس بندے کو، فیجلسانہ، دونوں بٹھائیں گے، اور دونوں کہیں گے کہ من ربک، ما دینک، من نبیک، یہ فتنہ ہے جو کہ مومن پہ پیش کیا جائے گا۔ تو مومن پر جب پیش کیا جائے گا تو پھر اس کے بعد قرآن کی اس آیت کو پڑھا پیارے نبی نے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو قول ثابت سے ثابت قدم رکھے گا، پکا رکھے گا، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں۔ تو فیقول، تو جو دنیاوی زندگی میں قول ثابت یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ، اس قول کے ساتھ جو زندگی میں ثابت قدم رہا، وہ قبر میں کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی آسمان سے ندا دینے والا ندا دے گا کہ میرے بندے نے، بلکہ مناد من السماء ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ اور اسی طرح فاجر اور کافر کے بارے میں کہا گیا کہ ایسے فرشتے اس کو بھی بٹھائیں گے، اس سے بھی سوال کریں گے، تو یہی کہے گا کہ مجھے ہے افسوس، ہے افسوس، مجھے نہیں پتا۔ تینوں سوال کے جواب میں یہی کہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب سوال کیا جائے گا تو نام بھی نہیں پتا ہوگا اس کو، تو اسے کہا جائے گا کہ محمد، بولے گا ہاں افسوس، مجھے نہیں پتا، ہاں میں لوگوں کو کہتے ہوئے سنتا تھا۔ تو پھر فرشتے کہیں گے کہ نہ تم نے جاننے کی کوشش کی، نہ جانا، اور نہ ہی تم نے تلاوت کی، یعنی قرآن کو پڑھا۔ پھر اس کے بعد ندا دینے والا ندا دے گا کہ میرے بندے نے جھوٹ کہا۔ ایک اور روایت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم اذا انصرفوا اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله۔ کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ جب بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی لوٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کے چپلوں کی آہٹ کو بھی وہ سنتا ہے، جب وہ لوٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، اور پھر وہی تفصیل سے حدیث ہے کہ مومن سے سوال کیا جائے گا تو مومن صحیح جواب دے گا، اور کافر سے، منافق سے پوچھا جائے گا تو کہے گا لا ادری كنت اقول ما يقول الناس فيه فيقال لا دريت ولا تليت، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ شروع کے ایام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جانتے تھے کہ امت مسلمہ کو بھی قبر کے فتنے سے دوچار کیا جائے گا۔ آپ لوگ ناراض نہ ہو، ارے اللہ کے رسول کو کیسے نہیں پتا تھا؟ حدیث بتاتی ہے ہمیں، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اپنی خالہ اما عائشہ سے۔ عروہ بن زبیر عائشہ خالہ لگتی ہے نا انہیں، تو عروہ بن زبیر اپنی خالہ اما عائشہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ عفوا دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعند امرأة من اليہود۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، اور اس وقت میرے پاس ایک یہودی عورت بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی هل شعرت انکم تفتنون فی القبور، تمہیں پتا ہے کہ تمہیں بھی قبر میں آزمایا جائے گا، قبر میں تمہارا امتحان ہوگا۔ قالت، اما عائشہ کہتی ہیں فرتاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ ارتاع کا لفظ ہے، مطلب شدید خوف میں مبتلا ہو گئے پیارے نبی، لیکن کہا کہ انما تفتن الیہود، ارے یہودیوں کو آزمایا جائے گا، یہودیوں کو فتنے میں مبتلا کیا جائے گا قبر میں۔ قالت عائشہ، اما عائشہ کہتی ہیں فلبثنا لیالی، چند راتیں گزری، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل شعرت انه اوحی الی انکم تفتنون فی القبور، کیا تمہیں پتا ہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ شروع امر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ امت کو بھی، امت مسلمہ کو بھی قبر میں آزمایا جائے گا، قبروں میں امتحان لیا جائے گا، قبر میں امتحان لیا جائے گا۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اما عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے
یعنی سمعت رسول اللہ بعد یستعیذ من عذاب القبر، اللہ اکبر، کہا کہ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا نبی قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ صرف اس امت کو قبر کے عذاب میں، قبر کے فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا یا قبر کے امتحان میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، بلکہ دیگر امتیں بھی۔ ارے جب اشرف الامم کو قبر میں امتحان میں مبتلا کیا جائے گا تو دیگر امتیں کیسے بچ سکتی ہیں؟ دیگر امتیں کیسے بچ سکتی ہیں اس فتنے سے؟ تو اس فتنے میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس طرح کے بہت سارے احادیث ہیں، تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فیقول مؤمن اللہ ربی والاسلام دینی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ تو یہاں پر جو سوال کیا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس کی تم عبادت کرتے تھے، جس کو تم عبادت کے لیے خاص کرتے تھے۔ مطلب یہاں پر بالخصوص ربوبیت، من ربک، تمہارا رب کون ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ صرف ربوبیت کے متعلق یہاں سوال ہوگا، بلکہ کلمت ربوبیت یعنی یہ من ربک، رب ہمارا وہی ہو سکتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، رب ہمارا وہی ہو سکتا ہے جو ہماری عبادت کے لائق و زیبا ہے، ہمارا رب وہی ہو سکتا ہے جو تنہا حقیقی اور سچا معبود ہے۔ تو سوال کیا جائے گا من ربک، اس کے بعد پوچھا جائے گا ما دینو، تمہارا دین کیا ہے، یعنی تمہارا دین کیا ہے، تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، تم اپنے رب سے کیسے قریب ہوتے تھے، تم جہنم سے بچنے کی کیسے کوشش کرتے تھے، جنت میں داخلے کی کیسے کوشش کرتے تھے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزاری، ما دینو، تمہارا دین کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان کا دین اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تو یہاں پر پورے چھوٹے چھوٹے سوالات نہیں کہ تم جاب کیا کرتے تھے، تم حلال کھاتے تھے حرام کھاتے تھے، تم کس کی دعوت میں جاتے تھے نہیں جاتے تھے، تمہارا دین کیا تھا، تمہارا دین کیا ہے، سیدھا سیدھا اتنا جامع سوال، تمہارا دین کیا ہے۔ تو اس میں آ گیا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری، تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، کس طریقہ کار کو تم اپنائے ہوئے تھے، اسلام کو تم اپنائے ہوئے تھے یا تم لادینیت کو اپنائے ہوئے تھے یا تم نے کسی اور دھرم کو مذہب کو اختیار کیا ہوا تھا زندگی گزارنے کے لیے۔ اور تیسرا سوال کہ من نبی یو، تمہارا نبی کون تھا جو تمہاری رہنمائی کرتا تھا، جس کی رہنمائی میں تم اپنی زندگی گزارتے تھے، جس کے رہبری میں تم اپنی زندگی گزارتے تھے، جس کے بتائے ہوئے راستے پر تم اپنی زندگی گزارتے تھے، وہ کون سی شخصیت تھی، وہ کون تھا، من نبی یو۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے۔ اور میں تو یہ دعا کرنا شروع کر دیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قبر کے سوالات سے بھی ہمیں بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان، صحت اور عمل صالح کی زندگی عطا فرما، اور اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے سوالات سے بھی نجات عطا فرما، آمین۔ اور ہر طرح کی بدعقیدگی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما اور ہمیں پکا سچا موحد بنا دے یا رب، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔